اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ مشائخ اعظام ذو الاحترام محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن بابویا، شیخ ابو جعفر طوسی اور سید مرتضیٰ وغیرہ ہم نے جو محدث عالی شان میں سے ہیں، امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی پھوپھی حاکمہ خاتون سے روایت کی ہے۔ ایک روز میں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی ہوئی تھی۔ میں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں غروب آفتاب تک بیٹھی رہی، پھر اپنی کنیز کو آواز دی کہ میری ابا لا کہ میں چلوں۔ امام نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان، آج کی شب یہیں رہیں، کیونکہ اس رات خدا کے نزدیک گرامی فرزند پیدا ہوگا، جس کے ذریعے سے حق تعالی زمین کو علم و ایمان و ہدایت سے زندہ کرے گا، اس کے بعد جب کہ کفر و ضلالت پھیلنے سے مردہ ہو چکی ہوگی۔ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، کس سے وہ بچہ متولد ہوگا؟ حالانکہ میں نرجس خاتون میں حمل کے متعلق اثر نہیں پاتی ہوں۔ فرمایا کہ نرجس سے ہی پیدا ہوگا، کسی دوسرے سے نہیں۔ یہ سن کر میں اٹھی اور بی بی نرجس خاتون کی طرف ملاحظہ کیا، کسی طرح کا کوئی اثر نہ پایا تو واپس آ کر امام سے عرض کیا۔ حضرت نے تبسم فرمایا اور کہا کہ جب صبح ہوگی تو حمل کا آثار ان سے ظاہر ہوگا۔ ان کی مثال مادر موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے کہ ولادت کے وقت تک کوئی ان میں آثار ظاہر نہیں ہوا اور کوئی شخص ان کے حال سے مطلع نہیں ہوا، کیونکہ فرعون زنانے حاملے کا شکم موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں چاک کرا دیتا تھا، اور اس فرزند کا حال بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال کے مشابہ ہے۔ حاکمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نرجس کے پاس گئی اور یہ حالات بیان کیے۔ وہ بولی کہ اے خاتون، میں اپنے میں کوئی اثر نہیں پاتی ہوں۔ الغرض رات میں وہاں ٹھہر گئی اور افطار کر کے نرجس کے قریب سوئی۔ ہر گھڑی ان کی خبر لیتی رہی، وہ اپنے حال پر سو رہی تھی اور ہر لمحہ میری حیرت زیادہ ہوتی رہی۔ اس رات میں ہر رات سے پہلے نماز تہجد کے لیے اٹھی اور نماز شب ادا کی، اور جب نماز وتر میں مشغول ہوئی، نرجس خواب سے بیدار ہوئیں اور وضو کر کے نماز شب بجا لائیں۔ جب میں نے دیکھا تو صبح کا ضبط طلوع ہو چکا تھا۔ نزدیک تھا کہ میرے دل میں کچھ شک پیدا ہوا، اس وعدے کے سبب جو امام نے فرمایا تھا۔ ناگاہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی کہ شک نہ کیجیے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے۔ اس وقت میں نے نرجس خاتون میں تکلیف مشاہدہ کی تو ان کو اپنی گود میں لے لیا اور نام خدائے تعالی ان پر دم کیا۔ حضرت نے آواز دی کہ اے پھوپھی، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ان پر دم کیجیے۔ میں نے نرجس خاتون سے پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے؟ نرجس خاتون نے کہا، وہ اثر ظاہر ہوا جس کے متعلق میرے مولا نے فرمایا تھا۔ پھر میں نے سورہ انا انزلنا پڑھنا شروع کیا۔ میں نے سنا کہ جب میں یہ سورہ پڑھتی ہوں تو وہ بچہ بھی شکم میں میرے ساتھ پڑھتا ہے اور مجھ کو سلام کرتا ہے۔ میں ڈری تو حضرت حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی کہ تعجب مت کیجیے خدا کی قدرت سے کہ وہ ہمارے بچوں کو حکمت کے ساتھ گویا کرتا ہے اور بزرگی میں ہم کو اپنی حجت زمین پر قرار دیا ہے۔ امام علیہ السلام کی بات ختم ہوئی، نرجس میری نگاہوں سے غائب ہو گئی، گویا میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ اس حال سے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کرتی ہوئی دوڑی۔ حضرت نے فرمایا، اے پھوپھی، واپس جائیے، ان کو اپنی جگہ پر آپ دیکھیں گی۔ جب میں واپس آئی، پردہ ہٹا ہوا تھا اور نرجس خاتون میں ایک نور مشاہدہ کیا کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اور حضرت صاحب الامر کو دیکھا کہ رو بقبلہ زانو کے بل سجدے میں جھکے ہوئے ہیں اور کلمہ کی انگلیاں آسمان کی جانب بلند کیے ہوئے کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان جدی رسول اللہ وان ابی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ پھر ایک ایک امام کا نام لیا،
یہاں تک کہ اپنی ذات تک پہنچے اور فرمایا خداوندہ نصرت کا وعدہ جو تو نے مجھ سے فرمایا ہے پورا کر، اور میرا امر خلافت و امامت تمام کر، اور میرا غلبہ اور دشمنوں سے میرا انتقام لینا ثابت کر، اور زمین کو میرے سبب سے عدل و انصاف سے بھر دے۔ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے آواز دی کہ اے پھوپھی، میرے فرزند کو گود میں لے لیجئے اور میرے پاس لے کر آئیے۔ جب میں نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے داہنے بازو پر لکھا ہوا تھا کہ حق آیا اور باطل زائل ہوا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہی ہے۔ حاکمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں اس فرزند سعادت مند کو ان کے والد بزرگوار کے پاس لے گئی۔ جب حضرت صاحب الامر کی نگاہ اپنے پدر بزرگوار پر پڑی تو آپ نے حضرت کو سلام کیا۔ حضرت نے آپ کو اپنی گودی میں لیا اور اپنی زبان مبارک ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ملی، ان کے دہن اور دونوں کانوں پر زبان پھیری، ان کو اپنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بٹھایا اور دست مطہر ان کے سر مبارک پر پھیرا اور فرمایا اے فرزند، بقدرت خدا باتیں کرو۔ یہ سن کر حضرت صاحب الامر نے یہ استعاذہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس جماعت پر احسان کرے جن کو ستمگاروں نے زمین پر کمزور کر دیا ہے، اور ان کو پیشویان دین قرار دے، ان کو وارثان زمین بنائیں اور ان کو تمکین غلبہ زمین پر عطا کریں، اور فرعون اور حامان یعنی اول و دوم اور ان کے لشکروں کو ان اماموں کے ذریعے وہ امور دکھائے جن سے وہ بھاگتے تھے۔ یہ آیہ کریمہ احادیث معتبرہ کے موافق امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور ان کے آبائے طاہرین کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین اور تمام اماموں اور اپنے پدر بزرگوار تک ہر ایک پر صلوات بھیجی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو علمی لگی ہو تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آگے بھی آپ کو ایسی ہی علمی ویڈیوز مل سکیں۔ انشاءاللہ میں کیف عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔